بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والا انسان حد سے بری ہو جاتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3586ویں حدیث کتاب میں اور 32ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعنہ انہ قال من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ، رواہ الترمذی وابو داود وقال الترمذی عن سفیان الثوری انہ قال وهذا اصح من الحدیث الاول وهو من اتی بہیمۃ فاقتلوه والعمل على هذا عند اہل العلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ تفصیلی حوالہ اس پر کچھ یوں ہے کہ سنن ابی داؤد کتاب الحدود 30واں باب ہے کہ جو شخص جانور سے بدفعلی کرے، 4465ویں حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو دور حاضر کی دو عظیم شخصیات نے حسن قرار دیا، محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ اور محدث العصر شیخ زبیر العزئی رحمہ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ سنن ترمذی میں یہی حدیث ہمیں مل جائے گی 1455، اور تحفۃ الاشراف میں 6176۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس حدیث کو ہم اس وجہ سے حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، ورنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث، پہلے والی حدیث جو کسی چوپائے کے ساتھ برا فعل کرے اسے قتل کر دو، اس سے زیادہ صحیح ہے، اور اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ اب یہاں پر اختلاف پڑ گیا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو اصل بات کچھ اور ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہ کہ دونوں حدیثوں میں بظاہر کسی قسم کا کوئی تناقض یا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حدیث مبارکہ پہلی حدیث مبارکہ کی وضاحت کر رہی ہے۔ جو انسان کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم وقت بطور تعزیر اسے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔